بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ خواتین و حضرات، انسان کی زندگی میں ٹھہراؤ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جن لوگوں کی زندگیوں میں ٹھہراؤ نہیں آتا وہ بیچارے ساری عمر بھٹکتے رہتے ہیں۔ ایک کہانی ہے چھوٹی سی کہ ایک شخص تھا، اس کو کسی نے آپشن دی کہ یہ چھلی کا کھیت ہے۔ چھلی سمجھتے ہیں نا؟ چھلی کے دانے ہوتے ہیں جن سے وہ پاپ کارن بھی بنتے ہیں۔ تو اس کو آپشن دی گئی کہ مکئی اس کو کہتے ہیں، بیسیکلی مکئی کا کھیت تھا وہ۔ تو اس کو آپشن یہ دی گئی کہ یہ مکئی کا کھیت ہے، اس میں سے تم نے جو چھلی چاہے توڑ لو تمہاری، لیکن شرط یہ تھی کہ جیسے جیسے تم آگے بڑھتے جاؤ گے پیچھے جو کھیت ہو رہ جائے گا، پیچھے جو چھلیاں رہ جائیں گی ان پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا، آگے والی ہی تم نے پھر توڑنی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ شخص اس کھیت میں گھس گیا۔ پہلے اس نے ایک چھلی دیکھی، ٹھیک تھی، اس نے کہا نہیں یہ نہیں، کوئی اور، آگے دیکھتا ہوں، آگے دیکھتا ہوں۔ آگے کرتے کرتے وہ پھر اس نے دیکھی، مطلب اس نے کہا نہیں اس سے بھی کوئی بڑی، اس سے کوئی اچھی ملے۔ آگے چلتے 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 درمیان میں پہنچا، اس نے کہا نہیں یہ نہیں، مطلب اب آگے آنے والی جو تھی وہ ان کو ریجیکٹ کرتا گیا۔ بالکل اینڈ تک پہنچ گیا۔ جب اینڈ تک پہنچ گیا جو آخری وہ جو پودا تھا مکئی کا اور اس پر جو لگی ہوئی چھلی تھی وہ بالکل چھوٹی سی، یعنی کہہ لیں مردہ سی، بالکل بیکار سی، لیکن اب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا پیچھے مڑنے کا، تو آخر اس کو وہی چھلی توڑنی پڑی۔ تو یہی حساب ہے آج کل کی ہماری جنریشن کا، نہ کسی ایک شخص پر ٹکتے ہیں، نہ کسی ایک چیز پر ٹکتے ہیں، ہمیشہ آگے کی پڑی رہتی ہے ہمیں کہ چلو آگے ٹرائی کرتا ہوں، وہ زیادہ بہتر ہوگی، اس سے کچھ بہتر مل جائے، اس سے کچھ بہتر مل جائے۔ وہ بہتر کے چکر میں چلتے 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 وہ آخر میں زندگی ختم ہو جاتی ہے اور اینڈ پہ ہاتھ بھی کچھ نہیں آتا۔ تو جن لوگوں کی زندگی میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا ہے ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ٹھہراؤ کا ہونا بنیادی طور پر ایک کہہ لیں کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ایک اللہ کا خاص فضل ہے انسان پر۔ جو لوگ ٹھہر جاتے ہیں، جو لوگ پرسکون ہو جاتے ہیں، جن لوگوں کی زندگیوں میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے وہ پرسکون ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں۔ جو ان کو مل رہا ہے، جس وہ سچویشن میں ہیں، جہاں پر وہ ہیں، کوشش انسان کی ہمیشہ بہتری کی طرف رہتی ہے، لیکن کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جن میں انسان کو اکتفا کر لینا چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے الحمدللہ جو ہے جیسا ہے میرے لیے بہتر ہے۔ اسپیشلی انسانوں کے متعلق جب آپ انسان چوز کرنے بیٹھیں گے تو تب آپ کی خواہش کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آج اس کے ساتھ، کل اس کے ساتھ، پرسوں اس کے ساتھ، بہتر سے بہتر کی تلاش میں کرتے کرتے سب ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے زندگیوں میں ٹھہراؤ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جس جگہ پر ہیں اس کو انجوائے کریں، جس شخص کے ساتھ ہیں اس کو انجوائے کریں۔ ایک ہمارا آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے کچھ زیادہ بے چینی ہو گئی ہے لوگوں کے اندر کہ سوشل میڈیا ایکچولی دکھاوا بہت زیادہ ہے نا، شو آف بہت زیادہ ہے اس میں۔ تصویر کا ایک رخ نظر آتا ہے اس میں، جیسے ابھی میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کی لائف بڑی چل ہے، بیٹھا رہتا ہے، باتیں کرتا رہتا ہے، جبکہ زندگی کے باقی سارے معاملات بھی میں اسی طرح سے چلاتا ہوں جو آپ تک نہیں پہنچتے۔ زندگی میں بہت ساری ہرڈلز بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، دکھ بھی آتے ہیں جو آپ تک نہیں پہنچتے، کیونکہ کوئی بھی اپنے دکھ، اپنی پریشانیاں، اپنے غم نہیں دکھانا چاہتا۔ غم تو خیر زیادہ تر لوگ ویسے غمگین ہوئے رہتے ہیں، لیکن زندگی کی مشکلات کوئی نہیں دکھانا چاہتا۔ زندگی کی آسانیاں ہی زیادہ تر سوشل میڈیا پر آپ کو ملتی ہیں، جو کمپلیکس بھی کریٹ کرتی ہیں۔ اب جن کے پاس نہیں ہے، مثال کے طور پر وہ والی آسائشیں جو سوشل میڈیا پر نظر آتی ہیں، وہ لوگ اس کی خواہش تو ضرور کریں گے۔ تو اس لیے وہ ٹھہراؤ جو ہے وہ اس کی کمی ہوتی جا رہی ہے، فرسٹریشن زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور ایک اور ہماری جنریشن کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سب کچھ آج ہی چاہیے کہ ایتھے ہی رکھ۔ اگر ہم دعا بھی مانگنے بیٹھتے ہیں تو ہم اس طرح سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ نہیں مجھے ابھی دے، جبکہ کائنات کا ایک نظام ہے،
اور اس نظام میں ہر چیز سموتھلی چل رہی ہے، ہر چیز انسان کو اس کے وقت کے مطابق ملے گی جو اس کے نصیب میں ہے، نہ وقت سے پہلے نہ نصیب سے زیادہ۔ لیکن ہم اتنی جلد باز قوم ہے نا کہ ہمیں ہر چیز ابھی چاہیے ہوتی ہے، صبر نام کی چیز جو ہے وہ ہمارے اندر ہے نہیں۔ جبکہ اگر ہم انبیاء کی لائف بھی دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پروسیس سے گزارا۔ جیسے یوسف علیہ السلام کی اگر آپ سورہ یوسف پڑھتے ہیں تو اس میں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں سکون سے نکال کر مصر کے تخت پہ بٹھا دیا، لیکن اس میں ٹائم لگا۔ درمیان والی ہم ہرڈلز پہ کبھی بھی فوکس نہیں کرتے کہ کتنی مشکلات آئیں، کیسے کیسے اللہ نے آزمایا، لیکن ہمیں ہر چیز ابھی چاہیے۔ ایک تو جب صبر آ جاتا ہے تو انسان کے اندر ٹھہراؤ بھی آ جاتا ہے، اور پھر انسان اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ جاتا ہے۔ اور اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، سکون سے بڑی، صبر سے بڑی، ٹھہراؤ سے بڑی کوئی بھی بڑی نعمت نہیں ہے، کیونکہ آپ پھر جس بھی حالت میں ہوں گے آپ پرسکون ہوں گے، آپ کی خواہشات محدود ہوں گی، آپ کو پتہ ہوگا کہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے، جو کرنا ہے میرے اللہ نے کرنا۔ تو اس لیے اپنی زندگیوں میں ٹھہراؤ لے کر آئیے، کیونکہ ٹھہراؤ کا ہونا بہت ضروری ہے، ادروائز پھر ہم بھٹکتے رہیں گے، بے چین رہیں گے، بے سکون رہیں گے، دوڑتے رہیں گے۔ قرآن کی آیت ہے نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ زیادہ جمع کرنے کی ہوس نے تمہیں اس قدر اندھا کر دیا تم نے قبروں کے منہ جا دیکھے۔ مفہوم ہے اس کا، زیادہ مال ہو، زیادہ خواہشات ہوں، دوڑ رہے ہیں نا بیسیکلی اس میں ہم، اور اتنا دوڑتے ہیں کہ قبروں تک جا پہنچتے ہیں۔ ٹھہر جاؤ، بیٹھ جاؤ اور سکون ہو جاؤ، مل جائے گا سب کچھ، کہیں بھاگا نہیں جا رہا۔ ریلیکس کرو، اپنی محنت جاری رکھو، کوشش جاری رکھو، بس پھر پرسکون رہو، فرسٹریٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شعر تھا جو میں اکثر پڑھتا ہوتا ہوں کہ زندگی تیرے تعاقب میں ہم اتنا چلتے ہیں کہ مر جاتے ہیں۔ چلنا چاہیے، چلو لیکن آرام سے، سکون سے، اپنی سپیڈ کے مطابق، اپنے اندر ٹھہراؤ لے جائے، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔